میں ذمہ داران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ منظر دیکھنے کا موقع فراہم کیا، وگرنہ یہ کہ ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں عام میڈیا پہ تو آتی نہیں ہیں، تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس طرح کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے۔ تو بہرحال ایک سہارا بنتا ہے کہ عام حالات بڑے مایوس کن ہیں، تو اس طرح کے جو اجتماعات ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے۔ میں پہلے حصے پر بات کرنے سے پہلے اور دوسرے حصے کے اسوے کے حوالے سے ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسوہ اصل میں دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ اسوے کا ایک حصہ وہ ہے جسے ہم شریعت کے طور پر مانتے ہیں، مثلا دین کا ایک تقاضا نماز پڑھنا ہے۔ اب نماز پڑھنے کا ایک طریقہ ہے جسے منہاج کہتے ہیں، وہ طریقہ بھی وہی اختیار کرنا پڑے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، تو وہ شریعت کا حصہ ہو گیا، یعنی نماز بھی شریعت کا حصہ ہو گئی اور نماز پڑھنے کا طریقہ بھی، اسوہ بھی شریعت کا حصہ ہو گیا۔ آپ نے اگر اس طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھی تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ دعوت دین بھی دین کا حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو دعوت دین کا طریقہ کار ہے وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ اگر شریعت کا حصہ ہوتا تو پھر ہمیں کوئی سبا پہ چڑھ کے دعوت دینی پڑتی، شریعت کا حصہ ہوتا تو پھر ایک ایک کام اسی طرح کرنا پڑتا دعوت کے ضمن میں جیسے کہ محمد رسول اللہ نے کیا۔ تو یہ بات ابھی اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ یہ اسوہ ضرور ہے، لیکن یہ کہ یہ اصولی رہنمائی ہے، اس میں موٹے موٹے اصول دیکھنے ہوتے ہیں، پہلے قدم پہ کیا کرنا ہے، دوسرے قدم پہ کیا کرنا ہے، تیسرے قدم پر کیا کرنا ہے، لیکن یہ اس طرح کا اسوہ نہیں ہے جیسے نماز پڑھنے کا اسوہ ہے، یا جیسے روزہ رکھنے کا اسوہ ہے، یا جیسے حج کرنے کا اسوہ ہے۔ یہ منہاج ہے، شریعت نہیں۔ اب اس وضاحت کے ساتھ میں آگے چلتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ دعوت دین کیا ہے۔ دعوت دین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ دین کیا ہے۔ تو آپ حضرات سے میں توقع تو یہ رکھتا ہوں کہ آپ نے کم از کم اس معاملے میں اپنے تصورات کو واضح رکھا ہوگا، کیونکہ مولانا مودودی کا لٹریچر اگر آپ کے مطالعے میں آیا ہے تو ان کی ایک کتاب ہے قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحات، اور ان میں جو 4 بنیادی اصطلاحات ہیں ان میں سے ایک اصطلاح دین بھی ہے۔ تو ان چاروں اصطلاحات میں ان چاروں اصطلاحات کے حوالے سے انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ اصطلاحات کے معنی بدل دیے گئے ہیں یا معنی بدل گئے ہیں، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، معنی بدل دیے گئے ہیں یا معنی بدل گئے ہیں۔ اور آج جو مروج معنی ہیں وہ قرآن جو معنی بتا رہا ہے ان سے بالکل متصادم ہیں، متضاد ہیں، اور ان سے بہت بعید ہیں، بہت دور کے معنی ہیں۔ قرآن مجید نے ان اصطلاحات کے کوئی اور معنی متعین کیے ہیں۔ آج دین کا ہمارا تصور یہ ہے یا دنیا میں معروف ہے کہ دین ایک مذہب ہوتا ہے اور مذہب انسان کی انفرادی زندگی کے ساتھ بحث کرتا ہے، یعنی اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ اپنے عقیدے کے مطابق مراسم میں عبودیت کس طرح بجا لاتا ہے، نماز پڑھنا، پرستش کے جو طور طریقے ہیں، ڈنڈوت بجا لانے کے جو طریقے ہیں وہ کس طرح ادا کرتا ہے، اور جو اس کی لازمی سماجی سرگرمیاں ہوتی ہیں، مثلا یہ کہ اس نے پیدائش کو سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے، مثلا یہ کہ ہر آدمی نے شادی کرنی ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد جو باڈی ہے اسے کہیں ڈسپوز آف کرنا ہوتا ہے، تو اس کے جو طور طریقے ہوتے ہیں یہ ریلیجن کا فیلڈ ہے۔ اس سے آگے ریلیجن کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ سماجی نظام کیا ہوگا یہ ریلیجن کا فیلڈ نہیں ہے، معاشی نظام کیا ہوگا یہ ریلیجن کا فیلڈ نہیں ہے، سیاسی نظام کیا ہوگا یہ ریلیجن کا فیلڈ نہیں ہے۔ یہ دنیا مانتی ہے، جو یہ دنیا مان رہی ہے اس وقت، جسے ہم سیکولر دنیا کہتے ہیں، اس سیکولر دنیا کے یہ عقیدہ ہے، یوں سمجھ لیجیے یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جب ہم اپنی دینی فکر کو دیکھتے ہیں، یعنی ہماری جو روایت سے چلی آ رہی ہے، جو ہمیں بزرگوں سے ملتی ہے، جو ہمیں اساتذہ سے ملتی ہے، روایتی اساتذہ سے ملتی ہے، تو وہ بھی اس کے قریب چلی جاتی ہے کہ اللہ سے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نفل کتنے پڑھے، اللہ سے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزانہ تسبیح کتنی کرتے ہیں، تحلیل کتنی کرتے ہیں، تحمید کتنی کرتے ہیں، آپ کا کتنا وقت اللہ کی یاد میں لوگوں سے کٹ کر گزرتا ہے۔ یہی عام سمجھ میں آتا ہے اور یہی ہمارے لاشعور میں بیٹھا ہوا ہے، میرے لاشعور میں بھی یہی بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے جتنا لطف اس طرح کا کام کر کے آتا ہے یا جتنی لذت مجھے اس سے حاصل ہوتی ہے، شاید کوئی دوسری طرح کا کام کر کے حاصل نہ ہو۔ تو
اب اسی کو دیکھ لیجئے نا، ہمارے ہاں آخر اس طرح کی چیزیں تو ہیں نا کہ یہ مسجد ہے، یہاں اللہ رسول کی بات کریں، سیاست کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے یہ جملہ کبھی سنا؟ آپ سیاست کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ سیاست کا تو دین سے تعلق ہی نہیں ہے نا، آپ سیاست کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اچھا، اسی سے ملتی جلتی بات یہ ہے، ذرا اس سے زیادہ لطیف بات ہے کہ دنیا جو ہے مردار ہے، دنیا کیا ہے؟ مردار ہے، اور دنیا کے پیچھے لگنے والے کتے، اور اس سے مراد کیا ہوئی؟ یعنی دنیا کا جو ہائیسٹ نظام ہوتا ہے وہ سیاسی نظام ہوتا ہے، یہ جو حکومت کے چکروں میں پڑے ہوتے ہیں یہ مردار خور کتے ہیں، یہ تصور ہے۔ تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں یہ چیزیں ہمارے اندر بھی در آتی ہیں۔ تو مودودی صاحب نے سب سے پہلے دین کی اصطلاح کے ذریعے سے یہ واضح کیا کہ دین ہوتا کیا ہے۔ میں تھوڑی سی آپ کے سامنے چیز رکھتا ہوں کہ یہ دین کا لفظ قرآن مجید میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا۔ پہلا معنی جو اس کا ہمیں سورہ فاتحہ میں ملتا ہے، اس کا معنی بنتا ہے بدلہ، مالک یوم الدین۔ سب کو آیت آتی ہوگی، نماز سب پڑھتے ہیں، اور وہاں اس کا معنی بھی یہی کیا جاتا ہے، بدلے کے دن کا مالک۔ تو یہاں دین کا کیا مطلب ہے؟ بدلہ۔ ریلیجن تو مطلب ہی نہیں ہے نا، مطلب تو اس کا بدلہ ہے۔ پھر ہمیں یہ دین کا لفظ ملتا ہے مکی صورتوں میں، خاص طور پہ جو خامی جو ہے وہ سلسلے کی صورتیں ہیں ان میں، اور وہاں پہ یہ لفظ ملتا ہے فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس اللہ کی بندگی کرو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص رکھتے ہوئے۔ وہاں پر اگر آپ ترجمہ دیکھیں گے تو اس کا ترجمہ کیا گیا اطاعت، وہاں ترجمہ کیا گیا ہے اطاعت، اللہ کی بندگی کرو اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص رکھتے ہوئے۔ اب یہ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے، آپ کے دل کو لگے گی۔ یعنی اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، اللہ نے حکم دیا روزہ رکھو، اللہ نے حکم دیا سود نہ کھاؤ، مجبوری ہے۔ اب آپ کی اطاعت خالص رہے گی یا مجبوری والی ہو جائے گی؟ مجبوری والی ہو گئی تو خالص رہی یا ملاوٹ والی ہو گئی؟ ملاوٹ والی ہو گئی۔ تو وہاں فرمایا الا للہ الدین الخالص، سن لو اللہ تعالیٰ خالص اطاعت قبول کرتا ہے، ملاوٹ والی قبول۔ ہاں تو اطاعت کا ہے۔ اچھا، بات یہاں رک جاتی تو پھر بھی چلیں، کچھ دنیا سمیٹ کر، دنیا محدود کر کے ہم خالص اطاعت کی کوشش کرتے، تھوڑا نفع کماتے، لیکن چلیں خالص اطاعت کی کوشش کر لیتے ہیں۔ خیر ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی پردہ بھی تو اللہ ہی نے فرض کیا نا، یہ محرم اور غیر محرم کی تقسیم یہ بھی تو اللہ نے کی ہے نا۔ رشتہ دار نہیں مانتے، یہاں الہ کون ہے؟ پھر آپ رشتہ دار الہ ہیں، ان کی مانی جا رہی ہے، اللہ کی نہیں مانی جا رہی، تو اطاعت تو خالص نہیں رہی۔ تو جیسے وہ کاروباری کی خالص نہیں رہی تھی، جیسے برادری والے کی بھی تو خالص نہیں رہی نا، مطالبہ خالص اطاعت کا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر چلیں یہاں تک بھی بات رکی، دین اللہ، اللہ کا دین۔ اچھا، اللہ کا دین، وہ آپ کو پتہ ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ، اللہ کا دین۔ اللہ کا دین کا کیا مطلب؟ یہ معنی بدل جائیں گے، ہم نئے معنی، یہ نئے معنی سمجھنے کے لیے آپ کو سورہ یوسف میں جانا پڑے گا۔ وہ پورا واقعہ یاد کیجئے، یوسف علیہ السلام والا، مصر گئے، وہاں بائی آیا، بائی کے تھیلے سے وہ چوری کا سامان نکلا، وہ جو بھی انتظام تھا۔ اس کے بعد اس سے پہلے بھائیوں سے پوچھا تھا جو چور ہوگا اس کی سزا کیا ہوگی؟ بھائیوں نے کہا بھائی ہمارے ہاں چور کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اسے غلام بنا لیا جاتا ہے، تو جس کے تھیلے سے نکلے گا وہی اس کی جزا ہے۔ تھیلے سے نکل آیا، اب بنیامین کو روک لیا اپنے پاس۔ اس پر جو اللہ نے تبصرہ کیا وہ یہ تھا کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، دین اللہ کی جگہ دین الملک آ گیا، تو اگر دین اللہ ہو سکتا ہے تو دین الملک بھی ہو سکتا ہے۔ وہ سمجھ آئی بات کی؟ دین اللہ کے ساتھ دین الملک بھی آ گیا، اور دین الملک یہاں کس معنی میں آیا؟ قانون کے معنی میں آیا۔ کس معنی میں آیا؟ ہاں، قانون کے معنی میں آیا ہے۔ اور یہاں قانون کے معنی یہ ہے کہ بادشاہ کے ہاں جو چوری کی سزا تھی، بادشاہ کے قانون میں جو چوری کی سزا تھی، اس سزا کے مطابق یوسف بنیامین کو اپنے پاس نہیں روک سکتا تھا۔ وہ بھائیوں نے جو اپنے منہ سے کہہ دیا تھا کہ جس کے تھیلے سے نکلے وہی اس کی جزا ہے، تو اس قانون کے تحت وہ روک لیا گیا۔
تو یہ ان کے منہ سے یہ کہلوا دینا، چونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ ہم چور نہیں ہیں، لہذا انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی، تو اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے باریک تدبیر کی تھی، اس طرح ان کے منہ سے یہ بات کہلوا دی۔ لیکن ہم اس وقت جو چیز سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دین کا مطلب یہاں پہ آ کے یہ بن گیا کہ جو کسی کا قانون ہے وہ بھی دین ہے۔ اچھا، یہ جو اضافت ہے یہ ایک اور اضافی شے بھی ہمیں بتا رہی ہے۔ نسبت، جب اطاعت کی نسبت کسی کے ساتھ ہوئی تو وہ قانون کی صورت بن گئی۔ اب اس سے ایک نیا معنی بھی نکلا کہ دین کا ایک مطلب نظام بھی ہے۔ جب آپ اس کا نظام مانی لیں گے تو اس میں قانون بھی آ جائے گا، اطاعت بھی آ جائے گی، اور نظام دینے والی یا قانون دینے والی اتھارٹی بھی آ جائے گی۔ جہاں اتھارٹی بادشاہ ہوگا، یعنی اس کا دیا ہوا، اس کا جو ورڈ ہے وہ لا ہوگا، وہ بادشاہ کا نظام ہے، جسے ہم شاہی نظام، بادشاہی نظام کہتے ہیں۔ جہاں یہ ورڈ، اللہ کا ورڈ، جہاں قانون بنے گا وہ دین اللہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے آگے تو کوئی بھی نہیں بولتا نا، بس جو اللہ نے فرما دیا وہ لینا ہے، اور اس کے آگے کسی کو چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے، تو یہ دین اللہ ہے۔ اب یہاں سے ہم نے اپنی عقل دوڑانی ہے، چائے نہیں بھی پیے تب بھی دوڑانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کہیں پہ یہی اتھارٹی بادشاہ کے پاس نہ ہو، اللہ کے پاس نہ ہو، جمہور کے پاس ہو، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ دین جمہور۔ وہ دین اللہ، مصر میں دین الملک، آج کی دنیا میں دین الجمہور۔ سمجھ آ گئی؟ اب یہ سوچ لیجئے کہ ہمارے ملک میں بھی جمہوریت ہے، ہم اسے کفر نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے نہیں کہتے کہ اس جمہوریت نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ چلتی ہے اس پر یا نہیں چلتی ہے ایک علیحدہ بات ہے۔ جیسے ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کرتے ہر کرتوت ہیں تو ہیں تو مسلمان، اس لیے یہ جمہوریت بھی مسلمان ہے، جو کرتوت بھی کرے، اس لیے کہ اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ جیسے ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت، ایسے ہی اس جمہوریت کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ جمہوریت جو مغرب میں رائج ہے کہ جس میں ہر وہ قانون بن جائے گا جو عوام چاہے گی، وہ دین الجمہور کے علاوہ اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے کہ جو آپ استعمال کریں۔ اب یہاں سے آگے بات ابھی رکے گی نہیں، اور بھی چلے گی۔ آپ ذرا سوچئے، میں بھی آپ کو بتاؤں گا، میں صرف سوچنے کا موقع دے رہا ہوں۔ کسی ایک خطہ ارضی پر دو دین ہو سکتے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک میان میں دو تلواریں نہیں ہو سکتی، اور جیسے ہم کہتے ہیں ایک سلطنت میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، ایسے ہی سمجھ لیجئے کسی ایک ملک میں بیک وقت دو دین نہیں ہو سکتے۔ بڑا آسان ہے، جہاں دین الملک ہوگا وہاں دین الجمہور نہیں ہوگا، اور جہاں دین الجمہور ہوگا وہاں دین الملک نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سمجھ لیجئے جہاں دین الجمہور ہوگا وہاں دین اللہ نہیں ہوگا، جہاں دین الملک ہوگا وہاں بھی دین اللہ نہیں ہوگا۔ لوگ سمجھتے کوئی بڑا فرق نہیں واقع ہوا تھا، جب بات یہ سمجھ لیجئے کہ ایک مملکت کے اندر دو دین نہیں ہو سکتے۔ اگر ہمارے ہاں دین اللہ رائج ہیں تو دین الملوک نہیں ہے، دین الجمہور نہیں ہے، اور اگر یہاں دین الجمہور ہے یا دین الملوک ہے یا دین کماندور ہیں، چلیں اس کو رہنے دیں، تو یہ قانونی نہیں ہے نا، تو پھر دین اللہ نہیں ہے۔ اب اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام دین ہے اور یہ دین اللہ ہے اور یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے اور میں اقامت دین کے لیے کھڑا ہوا ہوں، تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ میں پھر دوسرے دین کو تو نہیں مان سکتا۔ میں ایک وقت دو دین مان سکتا ہوں، تو دوسرے دین کے ساتھ میرا رویہ کیا ہوگا؟ سازگاری کا ہوگا، محبت کا ہوگا، وفاداری کا ہوگا، یا بغاوت کا ہوگا؟ تو اس کا میں باغی ہوں منہ سے اور ہوں اس کا نوکر۔ آگے جا کے ہم ذرا تھوڑا شاعرہ کو کھولیں گے، ابھی ذرا جس تنگ گھاٹی میں آ گئے اسی کپ میں رہیے، ابھی تو یہاں پہنچیے نا۔ تمام سرکاری ملازمین ذرا غور فرمائیں، اگر دین الملک ہے یا دین جمہور ہے یا دین کماندور ہے، اور اس میں ہم اس نظام کے کل پرزے کے طور پر لگے ہوئے ہیں کیونکہ میرے پیٹ کا مسئلہ، آخر بچوں کا انتظام کرنا ہے، تو میں اس نظام کا باغی ہوں یا خادم حسین ہوں؟
بس سمجھ لیجئے، چلیں کم از کم اللہ سے معافی تو مانگیں گے نا. اگر ہمیں اس کی سمجھ بھی نہیں ہوئی تو ہم مطمئن ہیں، پھر ادھر ہی کھڑے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، اللہ نے بڑی مجھے اچھی نوکری بھی دی ہوئی ہے. یہ اچھی نوکری نہیں ہے، یہ پھندا ہے. اس کا پتہ ہوگا تو اللہ سے معافی مانگیں گے. اللہ مجبوراً میں یہ کام کر رہا ہوں، خوشی سے نہیں کر رہا ہوں. فرق میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ چھوڑ کے آپ کدھر جائیں گے، بھوکے مریں گے، لیکن کم از کم میں یہ تو چاہتا ہوں یہ پتہ ہو کہ آپ اس کے اندر خوشی سے نہ رہیں، مجبوری سے رہیں. اور مجبوری سے جب آپ رہیں گے تو اس کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں جو خود بخود ظاہر ہوتے ہیں. مجبوراً اگر ہمیں خنزیر کھانا پڑے تو پیٹ بھر کے کھائیں گے؟ مجبوراً اگر ہمیں کسی مردار سے استفادہ کرنا پڑے تو ادھر ہی بیٹھے رہیں گے اگلے دن کے لیے بھی کہ کل بھی یہی کھانا ہے. یہی دو شرطیں ہیں مردار کھانے کی نا. اضطرار کی حالت میں اگر مردار کھانا پڑ جائے، غیر باغی ولا عادی، یہی دو شرطیں ہیں. وہ یہی ہیں کہ اس پہ بیٹھے نہیں رہنا ہے، اس پہ مطمئن نہیں ہو جانا ہے، اور پیٹ بھر کے نہیں کھانا ہے. جس کا مطلب یہ ہے، میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں ابھی سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نظام میں رہنے کے لیے ہے یہ باطل نظام، ہماری اس سے محبت نہیں ہو سکتی، ہماری اس سے وفاداری نہیں ہو سکتی، ہماری اس کے ساتھ کسی بھی درجے کی اس طرح کی وابستگی نہیں ہو سکتی جو جسے کہتے ہیں ایمان والی. لیکن یہ ایک مجبوری ہے، جیسے یہودی کی کوئی کھیت میں نوکری کرنی پڑ جائے، مزدوری کرنی پڑ جائے تو وہ پھر ضرورت کے مطابق ہی ہونا چاہیے، مجبوری کی حد تک ہی ہونا چاہیے. اس میں پھیلنا پھولنا اور ترقیاں کرنا اور آگے بڑھنے کی دوڑوں میں شریک ہونا، یہ پھر اقامت دین کے کارکن کو زیبا نہیں، گزارے لائق ہونا چاہیے. اس میں پھلنے پھولنے کی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ہے دعوت دین ابھی تک جو میری سمجھ میں آئی ہے، قرآن مجید کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی ہے. اب ہم ذرا اس میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاکہ سامنے لاتے ہیں. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کے اٹھے وہ یہی دعوت تھی، دین کی یہ دعوت تھی. وہاں لا الہ الا اللہ کا مطلب معاشی سیاسی تمام نظام بدلنا تھا. یہ ابو جہل کو اس کی سمجھ تھی، مجھے ہو یا نہ ہو. ابو جہل جانتا تھا کہ اس لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، اسے خوب پتہ تھا. یہ عرب کے سارے سردار جانتے تھے. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ وہ سیاسی طور پر بہت ہوشیار، سمجھدار، مدبر لوگ تھے، معمولی لوگ نہیں تھے. وہ ان کے جو ڈیلیگیشن جاتے تھے، کیسر سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ایران تک جاتے تھے، ان کے وہ ہائی فائی قسم کے ڈپلومیٹ تھے اور انہیں پتہ تھا اس دعوت کا مطلب کیا ہے. اور ایک موقع پہ حضرت ابو طالب نے جو ان سے کہا بھی میرا بھتیجا تم سے کیا ایک ہی تو کلمے کا مطالبہ کرتا ہے تو تم پڑھ کیوں نہیں لیتے؟ تو انہوں نے کہا بھولے نہ بنیے، یہ ایک کلمہ ہمارا پورا نظام ڈھا دیتا ہے. وہ جانتے تھے، پوری طرح جانتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ جانتے نہیں تھے، اس لیے نہیں مانتے تھے. تو جو 360 بتوں کو مان رہے تھے تو ایک اور کو مان لیتے نا، کیا فرق پڑ جاتا. لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک کو ماننے کا مطلب یہ 360 ختم، یہ 360 ختم تو معاشی نظام ختم. کیونکہ جو یہ یمن اور شام کی تجارت ہے یہ انہی بتوں کے بل پہ ہے. سب کے خدا ہمارے پاس ہیں، ہم ان کے خادم ہیں، اس لیے سب کے پیر ہیں. لہٰذا ہمارے قافلے کو کوئی چھیڑتا نہیں، اسے تقدس حاصل ہے. وہ پیروں کا قافلہ ہے، جا رہا ہے، اسے کوئی پوچھتا نہیں. تو بت ہی نہ رہے تو پھر قافلے کو تحفظ کہاں سے ملے گا؟ تو ہم تو اچک لیے جائیں گے. یا تخبط الناس، لوگ ہمیں اچک لیں گے. عرب پہ ہماری جو سرداری ہے وہ اسی دم سے یہ ختم تو سرداری ختم، تو پورا سیاسی نظام ڈہ جائے گا، پورا معاشی نظام ڈہ جائے گا، ہمارا سماجی سٹرکچر تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ جانتے تھے. ہمیں بلال کو سیدنا کہنا پڑے گا، نو، ہم یہ کلمہ نہیں پڑھتے. انہیں پتہ تھا اس کلمے کا مطلب کیا ہے، اس کلمے کا ہدف کیا ہے. یہ مسلمانوں کو بھی پتہ تھا، ان کو بھی پتہ تھا. سورہ مدثر اس کی جو ابتدائی آیات ہیں انہیں رسالت کا آغاز مانا جاتا ہے. تمام جو بھی مفسرین ہیں انہوں نے کہا حضور کی رسالت کا آغاز سورہ مدثر سے ہوا ہے. یعنی رسالت کا مطلب یہ پیغام رسانی. پہلے نبوت آئی ہے نا، اقرا باسم ربک الذی، یہ نبوت کا ظہور ہے. لیکن رسالت یعنی اب آپ نے پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے، دوسروں کو جا کے سنانا ہے، سمجھانا ہے، فرض ہے آپ پر. یہ ہوا ہے سورہ مدثر سے، اس کی پہلی آیات سے. اور پہلی آیات کیا ہیں؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. کھڑے ہوں، انذار کریں. یہ انذار کرنا تبلیغ ہی ہے، یہ دعوت دینا ہی ہے. بلائیں، خبردار کریں، وارن کریں. اتنا ہی نہیں کرنا ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا کرنا ہے. آپ کو ترجمہ عجیب نہیں لگا؟
लुगत के एतबार से यही तर्जमा बनता है। कब्बरा युकब्बिरु का मतलब होता है बड़ा करना। कब्बिरा हूं, उसने उसको बड़ा किया। कब्बिर हूं, तू उसको बड़ा कर। व रब्बक फकब्बिर, तू अपने रब को बड़ा कर। ये कौन सा तर्जमा है, अपने रब की बड़ाई बयान कर? ये कित्थों निकला भाई? ये अल्फाज तो बोलते ही नहीं, इसमें तो कहीं नहीं है। ये हमारी उस सोच से निकला जो हमने मजहबी सोच बना ली थी। दीन को जब हमने मजहब में कन्वर्ट किया तो रब्बक फकब्बिर हमें कैसे समझ में आ सकता था? तो फिर हमने अपनी समझ के मुताबिक उसका तर्जमा कर लिया, अपने रब की बड़ाई बयान कर। तो पता नहीं कब्बिर हूं तकबीरा के साथ फिर क्या करेंगे? वो तो मफूल मुतलक आया हुआ साथ, उसे बड़ा करो जैसे बड़ा किया जाता है। बरादरी में बड़ा कौन होता है? जिसकी बात मानी जाती है। यहां अल्लाह की नहीं मानी जा रही। अल्लाह को बड़ा करने का मतलब है कि उसकी बात लोग माने, उसका कानून नाफिज हो। इसलिए इकबाल ने कहा था ना कि अल्फाज व मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और है, मुजाहिद की अज़ा और। ये अल्लाह अकबर, अगर हमें पता हो कि अल्लाह अकबर का मतलब क्या है, और बुश को पता हो, ट्रंप को पता हो, बाइडन को पता हो, मोदी को पता हो कि हम अल्लाह अकबर अपनी समझ के मुताबिक सही अदा कर रहे हैं, तो हम बागी हैं, खुद बखुद बागी हैं, क्योंकि वो तो बड़े हैं। सुपर पावर कौन? अल्लाह अकबर का ये मतलब। लेकिन दुनिया में कौन, किसको मान रहे हैं हम? हाँ, तो अगर हमने अल्लाह अकबर कहा तो बगावत हो गई या नहीं हो गई? वो बात जो मैंने आपको आम तरीके से समझा के पहुंचाया था जहां तक कि दीन का मतलब है बगावत, जो मौजूद निज़ाम है उससे बगावत। तो ये देखिए रिसालत की जो पहली वही है उसमें उस बगावत का जिक्र आ गया। व रब्बक फकब्बिर, आपने रब को बड़ा करना है, इन बुतों को नीचे करना। अबू जहल को नीचे रखना है, ये वलीद बिन मुगीरा नीचे होगा, उतबा इब्न रबिया नीचे होंगे, सबसे ऊपर बात अल्लाह की होगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि अब ये जो दावत थी वहां पे जब समझ में आ गई कि इसका मतलब क्या है, तो सब ने एक बात कही शुरू में कि ये तो दीवानगी है। आप सोचें ये क्यों कह रहे हैं कि मजनून हो गए? इसलिए कह रहे हैं कि आज मैं आपके सामने कहूं, आप जरा थोड़ी देर के लिए कुरान मजीद को एक तरफ रख दें, हदीस को एक तरफ रख दें, आप सिर्फ मेरी इस दावे को जरा सोचें, जमीनी सतह पर सोचें। अनकरीब अमेरिका में इस्लाम नाफिज होगा, आपको मेरी ये बात कैसी लगेगी? अजीब लगेगी ना, मजनूना लगेगी ना, पागल आदमी की बात बड़ लगेगी ना, दीवाने की। तो जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे थे कि ये अल्लाह को बड़ा करना है, तो उस निज़ाम के अंदर ये नजर नहीं आ रहा था जैसे आज नजर नहीं आता कि अमेरिका पर भी इस्लाम गालिब होगा। इसलिए बदले में कहते थे ये मजनून है, इसलिए बदले में कहते थे कि इन पर जादू हो गया है, इसलिए बदले में कहते थे इन पर जिन आ गया है, इसलिए बदले में कहते थे ये शायराना ख्याल है। समझ आई ये जो सारी बातें हो रही थी? और इसके पीछे जो अय्यार और मक्कार किस्म के लोग थे उनकी एक सोच भी थी। शैतान जो पक्के शैतान के चेले थे ना, उनकी एक सोच भी थी कि ये तो बड़ी उम्मीद से आए हैं, बड़े जोर से कि हम दीन गालिब करेंगे, तो इनको मजनून कहो, शायर को, इनकी हिम्मत तोड़ दो, हौसला तोड़ दो, मायूस कर दो। आप बड़ी उम्मीद से किसी के पास जाए ना कि जी वो ये काम कर दें, वो उल्टी बात कर दे तो आपका दिल ही बैठ जाते हैं। ये सारी उल्टी बातें इसलिए थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विल तोड़ दी जाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिर है आपको तो जहां से गाइडेंस मिलती थी तो ये तो हो नहीं सकता था। वो फिर सारी चीज आगे बढ़ी, तो कुछ अरसे के बाद जब कुछ लोग ईमान भी ले आए, अबू बकर हो गए, इस तरह के माकूल लोग भी आ गए, तो वो मजनून वाली बात तो अब चल ही नहीं सकती थी ना। माशरे के समझदार लोग जब आपकी बात को मान लेते हैं तो फिर ये वाली बात तो अब नहीं चल सकती, ये प्रोपेगेंडा नहीं चल सकता। जब हजरत बिलाल ईमान ले आए तो ये एक और खतरा पैदा हो गया, यार ये अवाम हमारे गुलाम, और जो बगैर कोई तनख्वाह लिए हमारी गुलामी करते थे ये भी बागी हो रहे हैं। अब मार पड़नी शुरू हो गई, अब तशद्दुद का दौर है, और ये तशद्दुद सब पर है। एक तशद्दुद वो है जो जिस्मानी है, जिसका हमने अक्सर सुना है, पढ़ा है। ये देखते अंगारों पे लिटाए गए, ये तपती रेत पे घसीटे गए, ये ऊंटों के साथ बांध के जिस्म के पर्चे उड़ा दिए आले यासिर के, ये जिस्मानी तशद्दुद है। लेकिन ये वर्बल तशद्दुद भी तो है ना, वर्बल प्रोसिक्यूशन भी तो है ना।
کہ جی یہ مجنون ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ کس کا ہو رہا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کا ہو رہا ہے۔ ایک اور تشدد ہے جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، ایک جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا، شریف النفس ہوگا نا، سلیم العقل ہوگا نا، ایک درد دل رکھنے والا انسان ہوگا نا، اس کی ماں اگر کہے کہ میں کھانا ہی نہیں کھاتی جب تک تم اپنے دین میں واپس نہیں آتے، اس کے والدین اس سے ناراض ہو جائیں، وہ کس عذاب میں مبتلا ہوگا؟ یہ بھی ہے، یہ سب چلا ہے۔ اور جب اس پہ بھی لوگ ثابت قدم رہے، کوئی ایک آدمی بھی نہیں ٹوٹا، اس جبر کے سامنے کسی ایک نے بھی ہتھیار نہیں ڈالے۔ اب نیا وار آیا ہے، اور نیا وار ہے لالچ کا، ٹیمپٹیشن کا، اور وہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ بادشاہ بن جائیں، آپ کو مال و دولت سے ہم جناب سیراب کر دیں گے، آپ جہاں چاہیں آپ کی شادی کر، یعنی وہ جو ہمارا ہائر کلب ہے نا، وہ ایلیٹ کلب، اس میں ہم آپ کو شامل کر لیتے ہیں۔ تو مسئلہ تو یہی ہے نا کہ آپ کو لیڈری چاہیے تو ہم دے دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ بھی پتہ ہے کیا ذہن میں بات آتی ہے؟ یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ چلیں وہاں جا کے میں زیادہ انفلوئنشل ہو جاؤں گا، بڑے عہدے پہ پہنچ گیا نا، میرا انفلوئنس بڑھ جائے گا، میرا انفلوئنس بڑھ جائے گا تو میں دعوت و تبلیغ زیادہ بہتر طور پہ کر سکوں گا۔ لیکن یہ نظام باطل کے ساتھ تعاون کے بغیر تو ممکن نہیں ہے نا۔ آپ نے تو اس سے ڈیٹیچ رہنا ہے، آپ نے تو اس سے فاصلہ رکھنا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ نے یہ اسوہ ہے، آپ نے اس سے فاصلہ رکھا ہے، آپ نے اس سے دوری رکھی ہے۔ آپ نے نہ بادشاہت قبول کی، آپ نے نہ وہ جو بھی جس کلب میں شامل کر رہے تھے وہاں کی شادی قبول کی، نہ مال و دولت قبول کیا، آپ اپنے موقف پہ ڈٹے رہے۔ اب ایک نیا فیز آیا ہے، اور یہ فیز ہے معاشی مواقعہ، جسے ہم کہتے ہیں یعنی سوشل بائیکاٹ بھی اور اکنامک بلاکیڈ بھی، جسے آپ شعب بنی ہاشم کہتے ہیں، کہ اس میں قید کر دو پورے قبیلے کو، جو ایمان لائے ان کو بھی، جو نہیں لائے ان کو بھی، کیونکہ یہ ان کے سپورٹر ہیں، تو سب کو جو ہے نا سہولت کار ہیں، آج کی اصطلاح استعمال کروں تو سب کو اس گھاٹی کے اندر بند کر دو، نہ کھانا دو نہ پینا دو۔ اور وہاں پہ بنی ہاشم کے خاندان کے بچوں پر ایسا وقت بھی آیا ہے کہ بھوک سے بلبلا رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، دودھ نہیں، کچھ نہیں، تو ماؤں نے وہاں جو پرانے جوتے بوتے پڑے ہوئے تھے جو ان کو ابال کر ان کا سوپ پلائے۔ یہ دیکھیں، بنی اسرائیل کی تاریخ میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں بڑا فرق ہے۔ وہاں بھوک لگی، من و سلوہ آ گیا، وہاں دھوپ آئی، صاحبان کے طور پر بادل آ گئے، وہاں پر اگر پیچھے فرعون اور آگے سمندر آ گیا، سمندر پھاڑ دیا گیا، پار ہو جاؤ۔ وہاں صورتحال بالکل اور ہے، یہاں صورتحال، یہاں کہیں آپ کو اس طرح کا کوئی معجزہ نظر نہیں آئے گا۔ یہاں بھوک لگی تو یا تو جوتے ابال کے پیو، پتھر جو ہے وہ پیٹ پہ باندھو، پتے کھاؤ، من و سلوہ نہیں ہے۔ اور گزرے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی، اور آپ کے صحابہ بھی اس میں سے گزرے ہیں، خاندان بھی اس میں سے گزرا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کریں۔ آپ کے خاندان کا وہ آپ کے ساتھ نظریاتی طور پر امان بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کے کاروبار پر آپ کے بھائی کا نے کہیں رشتہ ہی کیا ہوا تھا، آپ کی وجہ سے وہ رشتہ ٹوٹ جائے، آپ کی وجہ سے آپ کے بھائی کے کاروبار کے اوپر کوئی حرف آ جائے، کمی ہو جائے، وہ کچھ نہ بھی بولے تو آپ کس پریشانی میں مبتلا ہوں گے کہ میری وجہ سے میرے بھائی کا یہ نقصان ہو گیا۔ تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سارا پریشر نہیں تھا جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا؟ اس سب کو جھیلا ہے، اور اس سب کو ہم کہتے ہیں مکی دور۔ یہ ہم کہتے ہیں نا مکی دور میں، مکی دور ہے کیا؟ یہ ہے مکی دور۔ یہاں پھر اگلا مرحلہ، ابھی بات کہاں ختم ہوئی؟ اس مکی دور میں پھر یہ بھی ہوا کہ ایک جو سارا تھا ابو طالب، وہ فوت ہو گئے۔ گھر میں جو سارا تھی حضرت خدیجہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ ایک ہی سال میں ہوا ہے، عام الحزن، سن 10 میں۔ اب نہ کوئی گھر میں سہارا دینے والا رہا، نہ پروٹیکشن دینے والے ابو طالب رہے، خاندان چلا گیا ابو لہب کے پاس جو اس وقت کا پرویز مشرف تھا۔ یو ٹرن بادشاہ، اس نے تو یو ٹرن لے لیا، اس نے کہا جی ہم تو اب ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ اس لیے آپ طائف گئے تھے، اور جو طائف میں ہوئی وہ آپ کو معلوم ہے۔ یہاں جب واپس آئے ہیں تو ایک مشرک موتم بن عدی سے پناہ لے کر مکے میں داخل ہوئے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات پھر چلے مجھے یاد آ گئی، وہ اس موضوع سے متعلق نہیں ہے لیکن ایک اچھی بات ہے، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ موتم بن عدی کے حوالے سے، مشرک جو تھا وہ ابو جہل بھی تھا، مشرک موتم بن عدی بھی تھا۔
ایک مشرک ہوا ہے جو جان کا دشمن ہے، اور دوسرا مشرک ہوا ہے جو پناہ دے رہے ہیں. فرق ہو گیا نا، مشرک میں بھی فرق ہو گیا. اسی طرح سمجھ لیجیے، ہم نے ابھی جمہوریت، مغربی جمہوریت کی یہ بات کی کہ وہ کفر ہے کفر. خالص مغربی جمہوریت کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ملوکیت کے مقابلے میں یہ جمہوریت لاکھ درجے اتنی ہی بہتر ہے جتنا ابو جہل کے مقابلے میں موتم بن عدی بہتر ہے. کیوں؟ جہاں جہاں بادشاہت ہے وہاں کوئی اسلامی تحریک آپ نہیں کھڑی کر سکتے. جہاں جہاں جمہوریت ہے، چاہے کافرانہ ہی کیوں نہ ہو، وہاں آپ کو پروٹیکشن حاصل ہے، آپ کے رائٹس ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو یہ کفر میں بھی فرق ہوتا ہے، سارے کفر بھی برابر نہیں ہوتے. تو اب اپنے اصل موضوع کی طرف ہم واپس آ جاتے ہیں. تو اب آپ پناہ لے کے مکے میں داخل ہوئے ہیں. دوسری طرف، ایک طرف زندگی اتنی مشکل میں چلی گئی ہے، اور دوسری طرف یہ وہ دور ہے کہ جب ایک نئی مہم چلی ہے، نئی ڈپلومیسی کا آغاز ہوا ہے. اور وہ نئی ڈپلومیسی ہے، اس کو ہم کہیں گے کمپرومائزنگ جو ہے نا ایفرٹس. یہ وہ والی بات نہیں ہے جو پہلے لالچ تھا، یہ اور بات ہے. یہ بات یہ ہے کہ کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، کچھ آپ ہماری مان لیں. یعنی نمازیں ہم پڑھ لیا کریں گے، لیکن 360 نہیں تو چلیں 180 بت تو ہوں نا، چلیں 90 تو ہوں نا. اتنے آپ مان لیں تو نمازیں 5 ہم بھی پڑھ لیں گے. اتنا ہم کر لیتے ہیں، اتنا آپ کر لیں. یہ دنیا میں یہی طریقے ہوتے ہیں. جب دو پارٹیوں کے درمیان رفٹ ہو جائے، فرکشن ہو جائے، تو ان کے درمیان پھر اتحاد پیدا کرنے کے لیے، جیسے ہم دو پتھروں کو جوڑتے ہیں نا دیوار میں، تو تھوڑی تراش خراش کرنی پڑتی ہے. تو اسی طرح دونوں کے مطالبوں میں تراش خراش کر کے تو دو جوڑ دیا جاتا ہے، پارٹیاں جڑ جاتی ہیں. اصلاح اسی طرح ہوتی ہے، راضی نامہ جسے ہم کہتے ہیں وہ اسی طرح ہوتا ہے. کچھ دوسرا چھوڑتا ہے، کوئی ایک چھوڑتا ہے. اب یہاں مصیبت یہ ہے کہ جو موقف ہے وہ اپنا نہیں ہے. میرا ہو تو میں چھوڑوں، یہ تو اللہ کی وحی ہے، میں چھوڑوں تو چھوڑوں، کیسے چھوڑوں؟ مطالبہ یہ ہے کہ وحی میں تبدیلی کرو. ایتے بے قرآن غیر ھذا او بدل ہو، اس کے علاوہ کوئی قرآن لے کے آئیے یا اس میں تبدیلی قبول کر لیجیے. دباؤ اتنا شدید ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا. ہم آپ کو اگر مضبوط نہ کھڑا کر دیتے تو یہ اس چیز میں کشش اتنی تھی کہ آپ کچھ ذرہ بر معمولی سا تھوڑا سا ان کی طرف، ان کے مطالبے کی طرف مائل ہو جاتے. ان گڈ سینس، بدنیتی سے نہیں، نعوذ باللہ. یعنی یہ کہ چلیں دین کا یہ فائدہ ہو جائے گا، اس سینس میں آپ ان کی طرف چلے جاتے. اذن اگر ایسا ہو جاتا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، تو ہم آپ کو دنیا میں بھی دگنی سزا دیتے اور آخرت میں بھی دگنی سزا دیتے. لہٰذا آپ عظمت کا پہاڑ بن کے کھڑے رہیں، نہیں تبدیل، نہیں ماننا، ایک بات بھی نہیں ماننی، ایک سنگل بات بھی نہیں ماننی. اپنے اس کو کیا کہیں گے آپ؟ شدت پسندی نہیں کہیں گے. یعنی ان کی نظر سے دیکھیں تو ہم تو تیار ہیں، یہ مانتے ہی نہیں، کوئی لچک ہی نہیں دکھاتے. اوپر سے حکم ہے، لچک دکھائی نہیں سکتے. لچک دکھائی ان کے لیے آدھا عذاب ہے، آپ کے لیے دگنا. یہ حقیقت کو دے رہے ہیں. مکی دور میں وہ کلمہ آپ کے منہ سے نکلنا پڑے جو باطل کی دم میں ایسی آگ لگا دے کہ وہ آپ کو چین نہ لینے دے. یہ مکی البتہ باطل کی طرف سے جتنا بھی تشدد ہو، جتنی پرسیکیوشن ہو، آپ کے جسم کے پرخچے اڑ جائیں، آپ نے جوابی کارروائی نہیں کرنی. یہ مکی دور ہے. یہ مکی دور نہیں ہے کہ آپ نے بات اتنی ہی کہنی ہے جتنی اس کو ہضم ہو جائے، اور جس بات سے اسے تکلیف ہو وہ کہنی ہی نہیں ہے. یہ مکی دور نہیں ہے. میں نے کہا یہ پھکی دور ہے، اور یہ ہم نے بنایا ہے. یہ حضور کے اسوے میں نہیں تھا. حضور کے اسوے میں تو بات وہ ایسی کاٹ دار تھی کہ جدھر جاتی تھی اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ھم فیہ مختلفون، وہ تو ایک ایسی بات تھی کہ وہ قرار تو لینے نہیں دیتی تھی. تو آپ کی بات کے اندر یہ کاٹ ہونی چاہیے، باطل کے لیے یہ تکلیف ہونی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں پھر جو آئے اسے جھیلیں، برداشت کریں. یہی جہاد فی سبیل اللہ. جہاد اور کس چیز کا نام ہے؟ یہی جہاد ہے، اور یہ صبر ہے کہ جوابی کارروائی بدلے میں گن نہیں اٹھانی ہے، نہیں کرنا ہے. یہ صبر محض ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 مکی سالوں میں کیا. لیکن صبر محض کا مطلب کمپرومائز کرنا نہیں ہے.
اس عمل کے نتیجے میں وہ افراد کار مہیا ہوئے جنہیں بنیان مرصوص کہا جا سکتا ہے. ایک ایسی سیسا پلائی دیوار تیار ہو گئی. جب تیار ہو گئی اب اقدام محمد رسول اللہ نے کیا. مکے والوں نے تو چھوڑ دیا تھا، ہماری جان چھوٹی مدینے گئے، لیکن ان کے راستے بند کس نے کیے؟ محمد رسول اللہ نے کیے. شام جانے والے قافلے کا پیچھا کس نے کیا؟ محمد رسول اللہ نے کیا. وادی نخلا میں کون مشرک کس کے ہاتھوں قتل ہوا؟ مسلمانوں. ایک ریکگنائز اسٹیٹ کی حیثیت اختیار کر گئے. پہلے مسلمہ نہیں تھی، تسلیم شدہ نہیں تھی، اب تسلیم ہو گئی ہے. اب اس کے بعد حضور نے بیرون ملک عرب خطوط لکھے، کیونکہ باہر خارجی دنیا میں جب تک آپ کو اندر سے اپنے آپ کو تسلیم نہ کروا چکے ہوں، آپ کی کوئی اسٹیٹس ہی نہیں ہے، حیثیت ہی نہیں ہے. تو جب مکے والوں نے حضور سے یہ معاہدہ کر لیا، اب حضور انٹرنیشنل سطح پہ آ گئے. اب آپ نے بیرون ملک عرب خطوط لکھے. اب یہاں سے 3 جیتوں میں نیا کام ہوا. ایک خیبر، اور خیبر کے نتیجے میں یہودی طاقت ختم. اس کے ایک عرصے کے بعد جو ہے نا مکے والوں نے صلح توڑ دی، مکہ فتح ہو گیا. جزیرۃ العرب میں اسلام غالب ہو گیا. اور وہ جو سفارتیں بھیجی تھی، ان سفارتوں کے نتیجے میں بیرون ملک عرب جنگوں کا آغاز ہو گیا، جو خود غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر کے گئے. بعد میں جو خلافت تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم مقام، انہوں نے اس کو جاری رکھا. کیسر و کسریٰ کی اینٹ سے اینٹ بجی. وہ عمل جو حضور جس کا آغاز کر کے گئے تھے، اس کو آگے بڑھاتی رہی جو خلافت راشدہ تھی، یہاں تک کہ خود مسلمان بعد میں بدل کے ایک امپیریلسٹ پاور بن گئے، جیسے آج امریکہ ہے. اب یہ پہلے والے حملہ کرتے تھے دین کو پہنچانے کے لیے، اب والے حملہ کرتے تھے دولت اکٹھی کرنے کے لیے. یہ ہم نہیں مانتے، لیکن دنیا جانتی ہے. اور آج دنیا جس اسلام سے متنفر ہے، جس اسلام سے ڈرتی ہے، جس اسلام سے خوفزدہ ہیں، وہ ہمارا امپیریلسٹ ایج کا اسلام ہے. محمد رسول اللہ کے اسلام سے تو لوگ واقف ہی نہیں ہیں. آج ہم اقامت دین کی بات اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ہم پر ایک طرف تو یہ فرض ہے کہ ہم اگر اللہ کی توحید پر قائل ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ ہم غیر اللہ کے دین کو تسلیم نہ کریں اور اس کے خلاف جدوجہد کریں. اور دوسری طرف یہ کہ اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں تو اس کا ایک لازمی تقاضا ہے کہ ان کا جو مشن ادھورا رہ گیا ہے، یہ امت اس کی تکمیل کے لیے دنیا کو وہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس کو اصل شکل میں قائم کر کے دکھائے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. آپ جو نظام دے کے گئے تھے وہ لوگوں کے لیے رحمت تھا. اسی رحمت کی تلاش میں دنیا ماری ماری پھر رہی ہے. اسی رحمت کی تلاش میں انقلاب فرانس آیا ہے. اسی رحمت کی تلاش میں انقلاب روس آیا ہے. لیکن وہ رحمت نہ روس میں ملی نہ فرانس میں ملی. وہ کہاں ہے؟ ہمارے صندوق میں، اور ہم اس کے سانپ ہیں. نہ خود استعمال کریں. دنیا جو متلاشی ہے وہ اس سے ہم نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے. اب اگر ہم دنیا کو وہ دکھانے کے قابل ہو جائیں، دکھائیں، عملاً دکھائیں. آپ کو آج کی اس دنیا میں کوئی جنگیں کر کے دنیا کو فتح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا تو ایسی ماں جیسی ریاست کی متلاشی ہے، جیسی ماں جیسی ریاست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینے میں تھی. صرف قائم کرنے کی دیر ہے. آپ دیکھیں دنیا ٹوٹتی ہے کیسے اس کے اوپر. ہاں، دنیا کے حکمرانوں کو یہ پتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس یہ چیز ہے. وہ اپنے اقتدار کے لیے اس چیز کو خطرہ محسوس کرتے ہیں. اپنی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ ساری باتیں، یہ جو سارا کچھ ہوتا ہے نا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی عوام کو نہ پتا چلے کہ جس چیز کے وہ متلاشی ہیں وہ مسلمانوں کے پاس ہے، وہ ہمارے پاس ہے. تو یہ نوع انسانی کا ایک قرض ہے جو ہمارے اوپر ہے، اور محمد الرسول اللہ کی ایک امانت ہے جو ہمارے پاس ہے. اگر ہم اسے قائم کر کے دنیا کو نہیں دکھاتے تو دنیا کے سب سے بڑے خائن ہمیں، اور دنیا کے سب سے بڑے جو نادہندہ، ویسے تو عملاً بھی ہیں لیکن یہ کہ یہ جو روحانی نادہندگی ہے اس کے مجرم بھی ہم ہیں، اور توحید کے باغی بھی ہم ہیں. لہٰذا ہم 3 اعتراف سے ہمارے اوپر چارج شیٹ لگتی ہے اللہ کی. اگر ہم اللہ کا دین دنیا کو قائم کر کے نہیں دکھاتے تو میں واپس اپنی پہلی بات کی طرف آتا ہوں. دین ہے کیا؟ وہ ہماری سمجھ میں آیا، ایک نظام ہے. وہ اپنا غلبہ چاہتا ہے. وہ جب غالب نہ ہو تو وہ دین نہیں رہتا، مذہب رہ جاتا ہے. آج جس پر ہم عمل پیرا ہیں وہ دین نہیں ہے، مذہب ہے. اور جو دین ہے وہ ہے جو غالب ہے.
ہم مسلمان ہوتے ہوئے اس کے وفادار نہیں ہو سکتے. اس کو بدلنے کے لیے ہمیں طریقہ وہ اختیار کرنا ہوگا جو محمد رسول اللہ نے اختیار کیا, وہی قربانیاں دینی ہوں گی. لیکن میں نے شروع میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ یہ سیرت ہے, یہ سنت نہیں ہے, یہ منہج ہے, یہ شریعت نہیں ہے. آپ یہ یعنی بالکل اسی طرح جیسے ہم نماز حضور کے طریقے پر پڑھتے ہیں, دعوت اسی طریقے کا مسئلہ نہیں ہے. آج جدید دور آ گیا ہے, آج دعوت کے آلات بدل گئے ہیں. اس وقت عوام کو دعوت دینے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ آپ پہاڑ پر چڑھیں, کپڑے اتاریں, وا صباحا کا نعرہ لگائیں, لوگوں کے کانوں میں آواز آئے گی, مڑ کے دیکھیں گے کوئی ننگا بندہ کھڑا ہے, سمجھیں گے کوئی بریکنگ نیوز ہے, سارے دوڑ کے آ جائیں گے. اب آپ انہیں اپنی خبر دیں. محمد رسول اللہ بھی اسی پہاڑ پہ چڑھے, وہی نعرہ لگایا, جو حرام کام تھا وہ نہیں کیا, کپڑے نہیں اتارے, لوگ آ گئے, ان کے سامنے دعوت رکھی. آج ہمارے پاس جدید ذرائع ابلاغ ہیں, سوشل میڈیا ہیں, اور کتنا جو بھی یہ مائک, یہ لاؤڈ سپیکر, یہ کیسٹ, یہ ہر شے, کتابیں, یہ ساری نئی چیزیں ہیں. یہ سب ابلاغ میں کام آ سکتی ہیں. ان کو خوب دبا کے استعمال کریں اور اس کام میں استعمال کریں. اور اسی طرح آج کے دور کے جہاد کی صورتیں بدل گئی ہیں. آج اس طرح کی برادری ہے ہی نہیں کہ کسی برادری کو کسی شعب بنی ہاشم میں قید کر دیں. آج یہی ہوگا کہ آپ کے لیے زندگی ذرا تھوڑی مشکل ہو جائے گی, کاروبار آپ شریعت پر چلیں گے نا, ویسے ہی آپ کی معیشت سکڑنا شروع ہو جائے گی. آج یہ ہے. اور اسی یعنی ایک خود بخود لازمی شعب بنی ہاشم ہے جس میں آپ گھس جائیں گے, کسی ابو جہل کے بغیر ہی گھس جائیں گے اس کے, کیونکہ اب نظام ابو جہل والا ہے. اس میں جب آپ اس نظام کے ساتھ سازگاری اختیار نہیں کرتے, آٹومیٹکلی آپ چلے جاتے ہیں شعب بنی ہاشم میں. آپ کی معاش سکڑ جاتی ہے, آپ کی سماج سکڑ جاتی ہے. آپ گھر میں پردہ اختیار کریں, آپ کے بھائی آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ہم پر اعتبار نہیں ہے, آپ ہم پر شک کرتے ہیں, والدین ناراض ہو جاتے ہیں. تو جو کچھ وہاں تھا وہ سب کچھ ہے, لیکن بانداز دیگر ہے. شکل وہ نہیں ہے, بالکل وہی نہیں ہے, البتہ وہ سٹیپ سارے وہی ہیں. تو اس سے اسی طرح آج کا جہاد بدل گیا ہے. تب ہتھیاروں کے ساتھ تھا, اور مقابلے میں جو ہے وہ دونوں طرف تلواریں ہوتی تھیں. آج اسٹیٹ کے پاس وہ کچھ ہے کہ جو عوام کے پاس ہو ہی نہیں سکتا. ایئر فورس کہاں سے بنائیں گے آپ, ٹینک کہاں سے لائیں گے, وہ بڑی بڑی توپیں کدھر سے لے کے آئیں گے. تو آج وہ والا جہاد ممکن نہیں رہا. اس کی جگہ پہ ایک نئے جہاد نے لے لیا, عوامی تحریک. ایک جہاد ہے نا, اس میں مرتے تو ہیں نا لوگ, کہ نہیں مرتے. تو یہ یک طرفہ کہ گویا آپ کسی کو نہیں مار رہے, آپ پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں, آپ مر رہے ہیں. لیکن اس سے بھی تو انقلاب پیدا ہوتے. ایران میں یہ انقلاب اس طرح نہیں آیا تھا. تو یہ شکلیں اب بدل گئی ہیں. اس وقت اس کی شکل اور تھی, آج اس کی شکل وہی. مراحل وہی ہیں, 1 2 3 4 5 مرحلے وہی ہیں, منزل بھی وہی ہیں. تو اس اعتبار سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اسوہ رسول میں ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے. آخر میں بس ایک قول سناتا ہوں آپ کو. یہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی طرف یہ جو ہے منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ کسی بات میں یہ بات, محفل میں یہ بات کہہ دی. یعنی وہ جیسے کہہ دی, میں اس معنی میں کہتا ہوں کہ جیسے آدمی کسی جیسے جذب کی کیفیت میں کوئی بات کہتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جس دین کی خاطر صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیوں کی جسم کے کچھ عمر نکلے ہیں, پرچے اڑ رہے ہیں, ان کے کلیجے چبائے گئے, جس دین کی خاطر محمد الرسول اللہ کے دانت زخم جو ہے وہ ٹوٹے ہیں اور خون بہا ہے, اس دین کی خاطر اگر ہماری کبھی کوئی ہڈی بھی نہیں ٹوٹتی, کبھی نکسیر بھی نہیں پھوٹتی, تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس دین پر چلیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.